تو کتاب کھول لیجئے. چلیے تو قرۃ العین حیدر کی پیدائش وفات کیا ہے بتائیے ایک مرتبہ پھر سے. جی 2000. کہہ رہے ہیں کہ وہ واحد ناول نگار ہے جنہوں نے انگریزی فکشن کے جدید ترین حیاتی تجربوں سے استفادہ کیا. یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے کہ کس نے انگریزی کے ناولوں سے جدید طریقے کے طور پر استفادہ کیا؟ قرۃ العین حیدر نے. یہی وجہ ہے کہ ان کو جیمز جوائس اور ورجینا وولف جیسے ناول نگاروں کا پیروکار بتایا جاتا ہے. پیروکار مطلب جس کے طرز پر لکھا جائے اس کو. قرۃ العین حیدر غیر معمولی خاندانی پس منظر اور منفرد تخلیقی جہاد کے حامل تخلیق کار تھیں. ان کی ذہنی ساخت اور رومانی میلانات میں ان کے والد سجاد حیدر یلدرم کی شخصیت کے بڑے نمایاں اثرات شامل تھے، بلکہ قرۃ العین حیدر نے اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنے رومان میں تاریخ اور تہذیب کو بھی شامل کر لیا. اب ایک یہ چیز ہے کہ رومانوی ناول نگار کے طور پر کس کو جانا جاتا ہے؟ قرۃ العین حیدر کے والد ماجد جناب سجاد حیدر یلدرم کو. کس کو؟ سجاد حیدر یلدرم کو رومانوی ناول نگار کے طور پر اردو میں جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو اہم چیز قرۃ العین حیدر کا وہ ہے ناول. تو جو سب سے زیادہ اہم اور ان کو شہرت بخشتی ہے وہ ناول کون ہے؟ آگ کا دریا. آگ کا دریا لکھی گئی ہے 1959 میں. کتنے میں؟ 1959 میں. قرۃ العین حیدر کا یہ تیسرا ناول ہے جو اردو ناول نگاری کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. آگ کا دریا کی کہانی کو بیان کرنے کے لیے قرۃ العین حیدر نے دریا کو وقت کی علامت اور اس ناول کے کردار گوتم، نیلمبر، ابو المنصور کمال الدین، ہری شنکر، چمپا، سرل ایشلے گویا وقت کے پڑاؤ ہیں. کوئی اسکرین شیئر کر لیجیے تو آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے گی، بہتر رہے گا. یہ میں نشان کر دیتا ہوں، یہ بہت اہم کردار ہے. سب سے پہلے یہ سوال آئے گا کہ آگ کے دریا میں قرۃ العین حیدر نے کس چیز کو وقت کی علامت بتایا ہے؟ تو دریا کو وقت کی علامت اور اس ناول کے کردار. دریا کو وقت کی علامت بتایا ہے اور ناول کے اہم کردار کون کون سے ہیں؟ تو گوتم، نیلمبر اور ابو المنصور کمال الدین اور اس طرح ہری شنکر، چمپا، سرل ایشلے کیا ہیں؟ گویا وقت کے پڑاؤ. یہ سب وقت کے تعلق سے جو ہے کہ کارنامہ انجام دے رہے. کیا ہوا اسکرین شیئر کوئی کر رہا تھا؟ کر لیجیے نا، بہتر رہے گا. آگے دیکھیے. ان میں سے ہر ایک کے سفر کا اختتام دوسرے کے سفر کا آغاز بنتا ہے. یہ بھی ہے. ان کرداروں کے علاوہ ناول کے دیگر کردار مثلاً تعلق دار، جاگیردار اور اعلیٰ طبقے کے لوگ اس عہد کی معاشرتی زندگی کی عکاسی کرتے ہیں. اس ناول میں انسانی اقدار اور انسانیت پسندی کے تصور پر زور دیا گیا ہے. فکر و فلسفے کی جولانیاں اس ناول کی روح ہیں جو اسے وسعت بخشتی ہیں. آگ کا دریا نے اردو ناول کو ایک نئی وسعت، گہرائی و گہرائی، نیا تاثراتی انداز بیاں اور ایک نئی حیت عطا کی. یہ ناول ایک وسیع و عریض کینوس پر مشتمل ہے جس میں قدیم ہندوستانی تہذیب کو کہانی کی بنیاد بنایا ہے. یہ سوال آ سکتا ہے کہ کس ناول میں قدیم ہندوستانی تہذیب کو کہانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے؟ کس میں بیان کیا گیا ہے؟ آگ کا دریا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عہد وسطیٰ کی تاریخ پیش کی گئی ہے جس میں مسلم حکمرانوں و سلاطین کی فتح و کامرانی کا ذکر ہے. پھر عہد جدید کے ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط دکھایا گیا ہے اور تقسیم کے المیہ پر کہانی ختم کر دی گئی ہے. اب یہاں ایک سوال ہے کہ آگ کا دریا جو ناول ہے کتنے ادوار میں تقسیم کیے گئے تھے؟ دیکھیے یہاں لکھا ہے 4 ادوار میں وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات بھی تبدیل لیا جاتی ہے.
कितना द्वार में, 4 अदवार में। इस नावल में कुर्रतुल हैदर ने किस्सा गोई की जदीद तकनीकों के सहारे उर्दू नावल को एक नया मेयार अता किया। उन्होंने इस नावल में बड़ी फनकारी के साथ शुऊर की रौ और आज़ाद तलाज़म ख़याल की तकनीक का बखूबी इस्तेमाल किया है। अब यहाँ एक चीज़ है कि शुऊर की रौ और आज़ाद तलाज़म ख़याल का जिक्र किसने अपने नावल में किया है, या इस तर्ज को किसने अपनाया है, तो कुर्रतुल हैदर ने। अब कुर्रतुल हैदर का तारुफ में सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि कुर्रतुल हैदर की पैदाइश बताइए फिर से एक मरतबा, जल्दी बोलिए। 1927-2007। यहाँ 28 लिखा है, 27 भी है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, एक बात। दूसरी बात, कुर्रतुल हैदर के जो नाम क्या थे बताइए, सही नाम पूरा। नहीं, आपा किसका नाम था, क्या हुआ, कुर्रतुल हैदर का, जी ठीक है। और नेलोफर भी था। देखिए, पैदाइश के वक्त उनका नाम नेलोफर रखा गया था, ये पढ़ लीजिए। वलादत, इब्तदाई तालीम, इंतहाई तालीम याफ्ता, रोशन ख्याल और माशी एतबार से खुशहाल घराने में कुर्रतुल हैदर की पैदाइश 20 जनवरी 1928 को अलीगढ़ में हुई। कहाँ पैदाइश हुई, अलीगढ़ में। पैदाइश के वक्त उनका नाम नेलोफर रखा गया। उनका बचपन बड़े ऐशो आराम में गुजरा। कम सिनी में उनकी तबीयत अलील रहती थी, जिसकी वजह से वो बाकायदगी से स्कूल नहीं जा सकी, लेकिन होश संभालते ही कलम संभाल लिया था और महज 6 साल की उम्र में कहानियाँ लिखना शुरू कर दी थी। इनकी पहली कहानी बच्चों की अखबार फूल में 13 साल को नुशाया हुआ। पहली कहानी कौन सी थी, याद नहीं, कुछ होगा, तो किस अखबार में शाया हुआ था, फूल में, जो बच्चों के अखबार उस ज़माने में निकलता था फूल नाम से। ये बात हो गई, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप। अदबी निगारिशात इनकी क्या क्या है, इसको आप जान लीजिए। आप में कोई पढ़ेगा, जल्दी कीजिए। शाकिरा पढ़ना है जी, हाँ पढ़िए जोर से। आप यहाँ से शुरू करेंगे, आप यहाँ से शुरू करिए, अदबी निगारिशात, ताकि समझिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़िए। चार नावलेट तख्लीक करने के अलावा वह कई कई रपूरताज और तराजिम से उर्दू अदब के दामन को उसात अता की। पढ़िए। तराजिम, सुनिए, इत्मीनान से पढ़िए, घबराइए नहीं। कई रपूरताज और तराजिम से उसात अता की, वैसियत नहीं, उसात, इत्मीनान से पढ़िए, हाँ, उसात अता की। हम्म 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 जिनमें बेशतर तराजिम हैं, तराजिम मतलब दूसरे अदब से उन्होंने लिया, जिसमें बेशतर तराजिम हैं। उनका पहला नावल मेरे भी सनम खाने 1949 तकसीम हिंद के नतीजे में सदियों पुरानी हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत की शिकस्त व रेख्त का अलमिया है। तो पहला नावल कौन सा है, मेरे भी सनम खाने 1949, इसका मौजू क्या है, तकसीम हिंद। और आ गया जी सफ़ीने गमे दिल, दूसरा नावल कौन सा है, सफ़ीने गमे दिल, इसका सन क्या है, तो इसका सन है 1952 का, 52 मौजू तकसीम का अलमिया, फ़िरका वाराना फसादात,
جد و جہد اور داخلی کشمکش۔ تیسرا ناول کون سا ہے؟ آگ کا دریا 1959 بھی تقسیم ہند کے نتیجے میں رونما ہونے والی صورتحال کا بیانیہ ہے، مگر اس میں فلسفہ حیات اور وقت کے جبر مطلب وقت کے ظلم و شدت کو، وقت کے جبر کو اور 2500 سالہ ہندوستان کی قدیم تہذیب و ثقافت کے پس منظر میں بیان کیا گیا۔ آخر شب کے ہم سفر یہ چوتھا ناول ہے، 1979 میں تقسیم ہند اور بنگلہ دیش کے پس منظر میں اس عہد کے انقلاب پسندوں کے جوش اور مایوسی اور انحراف کی عکاسی کی گئی ہے۔ پانچواں دیکھیے کار جہاں دراز ہے 1979 یا 77 دو لکھا ہے، سوانحی ناول ہے۔ قرۃ العین حیدر کا سوانحی ناول کون سا ہے بتائیے؟ تو کار جہاں دراز ہے۔ اس شعر کسی کو یاد ہے؟ آپ میں سے کسی کو شعر یاد ہے؟ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ اس طرح کا اشارہ مجھے جی علامہ اقبال کا ہے، صحیح کہا ہے آپ نے، پڑھ کے سنانا بھی تھا، جس میں اپنے آباء و اجداد کی کہانی، تاریخ، تہذیب و ثقافت، سیاست اور ادب کو پیش کیا گیا ہے۔ پھر آگے دیکھیے چھٹا ناول ان کا ہے گردش رنگ چمن 1988 تبدیل ہوتی ہوئی مذہب اور تہذیبی اقدار کے پس منظر میں شناخت کا المیہ اور ماضی کی تلاش پر مبنی ہے، جبکہ ساتواں ناول چاندنی بیگم 1990 20ویں صدی کے ہندوستانی زندگی کے نشیب و فراز اور کشمکش کی کہانی ہے۔ یہ آپ یاد کر لیجئے گا کہ یہ 7 جو ناولیں ان کے سن ترتیب، یعنی پہلے کون لکھا گیا، پھر کون لکھا گیا، پھر کون لکھا گیا، پھر کون لکھا گیا، یہ سوال یہاں سے ایک بنتا ہے ترتیب کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ ضرور یاد کریں گے۔ تو اب بتائیے، مطلب پھر سے دہرا دیجئے جب اہم ہے تو۔ پہلا ناول کون ہے بتائیے، نام رکھیے۔ میرے بھی صنم کھانے 1949۔ دوسرا ناول کون ہے؟ سفینہ غم دل 1952۔ تیسرا ناول کون ہے؟ آگ کا دریا 1959۔ چوتھا ناول کون ہے؟ آخری شب کے ہم سفر 1979۔ پانچواں ناول کون ہے؟ کار جہاں دراز ہے 1977 یا 1979۔ چھٹا کون سا ہے؟ گردش رنگ چمن 1988۔ ساتواں ناول کون ہے؟ چاندنی بیگم 1990۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، سن رہے ہیں؟ ہاں یاد نہیں ہوں گے، یہ سوال بنتا ہے یہاں سے۔ پیدائش، وفات اور سچ بتاؤں کوئی ٹرک نہیں ہے، سچ بتاؤں تو یہ وہی ٹرک ہے کہ آپ اور ہم ہمیشہ اس کو پڑھتے رہیں۔ ابھی کچھ دن بعد میں کوشش کر رہا ہوں جگہ پکڑنے کی، کوئی جگہ انتظام ہو جائے تو پھر میں پڑھانا شروع کر دوں گا، تو سن اور وفات آپ کو یاد ہو جائے گا۔ بس اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ لگے رہیں، مسلسل ناگاہ نہیں کریں۔ جیسے ابھی میں نے پڑھا دیا، آپ اس کو لکھ لیں گے، ساتوں ناول کو سن کے ساتھ لکھ لیں گے، یاد ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ مسلسل محنت کرنے سے کوئی چیز آتی ہے۔ چلیے دیکھیے قرۃ العین حیدر کو جو انعامات دیے گئے ہیں یہ ہے۔ اب میں آپ کو بہلا فسلا دوں کہ اس طرح یاد ہو جائے گا تو یاد نہیں ہوگا، بلا وجہ کا آپ کا لوگ مجھے گالی بھی دیں گے، سر تو ایسا بتا رہے تھے یاد ہو جائے گا، بغیر پڑھے یاد ہوتا ہے؟ تھوڑا محنت کیجیے، تھوڑا ہم محنت کریں گے، دونوں مل کے محنت کریں گے، کام ہو جائے گا۔ یہ قرۃ العین حیدر کے انعامات ہیں جو آپ دیکھیں گے۔ اچھا، یہ قرۃ العین حیدر کے تعلق سے باتیں تھیں۔ اب ہمیں جو چیز پڑھنی ہے وہ کون سی پڑھنی ہے؟ اچھا یہ بھی دیکھ لیجیے یہاں سے، قرۃ العین حیدر کے ناولوں کے موضوعات، وقت اور تاریخ قرۃ العین حیدر کے محبوب موضوعات ہیں۔ یہاں سے سوال بن سکتا ہے کہ وقت اور تاریخ کو سب سے زیادہ کس نے بیان کیا اپنے ناول میں؟ تو قرۃ العین حیدر نے۔ قرۃ العین حیدر کے محبوب موضوعات ہیں کون کون چیز؟ وقت اور تاریخ۔ ان کی تقریباً تمام تحریریں تہذیبی تاریخ اور گزرانے مطلب وقت کے گزر کو کے زیر اثر دکھائی دیتی ہے۔ ان کے نزدیک وقت ایک ظالم اور جابر
طاقت ہے۔ اب یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ قرۃ العین حیدر نے اپنے ناولوں میں وقت کو کس چیز سے استعارہ لیا ہے؟ ظلم و جبر سے، فسادات سے، ظلمت سے، کیا ہو گیا؟ ظالم اور جابر۔ اسی لیے تاریخ بھی زمانی جبر ہی کی گرد گھومتی محسوس ہوتی ہے۔ ان کی زیادہ تر تحریروں میں وقت اور فنا کا احساس غالب ہے۔ وقت اور فنا ہو جانا، ختم ہو جانا۔ ان کے فکری نظام میں دو چیزوں کو بطور خاص اہمیت حاصل ہے، ایک فنا، دوسرا تاریخی شعور۔ یہ دونوں چیزیں ان کی تحریروں کا حسن ہے، لیکن تاریخ کا شعور آگ کا دریا میں ابھر کر سامنے آیا ہے۔ جدید دور کی تاریخی جھلکیاں، جن میں تاریخ کی تباہیاں، تقسیم، فسادات، جنگیں، انسانی حقوق کی پامالی، جبر و قدر کا مسئلہ، تہذیب کی کشمکش، نسلی تعصبات، غریب الوطنی اور مختلف فلسفوں کے انسانی فکر و عمل پر اثرات وغیرہ اس ناول کے موضوعات ہیں۔ کس کے؟ آگ کا دریا کے۔ موضوعاتی سطح پر قرۃ العین حیدر کے یہاں بہت تنوع ہے۔ تنوع مطلب پھیلاؤ، تنگ ذہن نہیں ہے۔ ان کے موضوعات میں تقسیم ہند کا المیہ خاص موضوع کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے گا، یہ سوال بھی بن سکتا ہے کہ کس ناول نگار کے ناولوں کا موضوعات خاص طور سے تقسیم ہند ہے؟ بتائیے۔ قرۃ العین حیدر۔ ان کے ناولوں کے موضوعات میں ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کے زوال کا المیہ، تنہائی، ڈر، خوف، غریب الوطنی کا احساس، تاریخی جبر، انسانی مقدرات کی کارفرمائی، ہجرت، ماضی کے بازیافت، وقت کا ناقابل تقسیم عمل اور ناسٹیلجیا وغیرہ خاص ہیں، جن میں ان کے ناولوں کے موضوعات کا اجمالی جائزہ لیا گیا ہے۔ ان طرزوں پر قرۃ العین حیدر لکھتے ہیں، جیسے یہ دیکھ لیجئے، گردش رنگ چمن کا موضوع اس طبقہ کو بنایا گیا جو آزادی کے بعد ہندوستان کے نقشے پر ظاہر ہوا، نیز ہندوستانی تہذیب اور تہذیبی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہندوستانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات کی عکاسی اس ناول کا موضوع ہے۔ اسی طرح ایک پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں پڑھنا ہے آگ کا دریا کے تجزیاتی مطالعہ۔ تو جلدی سے آپ میں سے کوئی ایک آدمی شروع ہو جائیے، پڑھیے تو۔ ہم پڑھ رہے ہیں۔ پڑھیے۔ آگ کا دریا کا موضوعاتی تجزیہ۔ قرۃ العین حیدر نے جس طرح مذکورہ والا ناولوں میں تقسیم ہند اور اس کے المیہ کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، آگ کا دریا میں ایک بار پھر ہندوستان کی تقسیم کے پس منظر میں ہونے والے المیاتی نقوش ابھارے ہیں۔ نیز ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کے انحطاط کا نوحہ پیش کیا ہے، لیکن ان کے گزشتہ ناولوں کے برعکس گزشتہ ہوگا، کیا لکھا ہے؟ ان کے گزشتہ ناولوں کے برعکس آگ کا دریا کا کینوس بہت وسیع ہے۔ یہ ناول روح ہندوستان کا المیہ ہے اور ایک بہت ہی وسیع تاریخی پس منظر اور تقسیم ہند کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔ اس کے موضوعات کے تعلق ناقدین مختلف چلیے اس کے موضوعات کے متعلق ناقدین مختلف آرائیں ہیں۔ صحیح بتائیے، ابھی صحیح نہیں ہوا ہے، کچھ صحیح ہو گیا، آدھا غلط ہے ابھی۔ مختلف الآراء۔ ہاں اب صحیح ہوا، کون بول رہا تھا ابھی؟ دونوں مل کے۔ چلیے بولیے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس کا موضوع تاریخ ہندوستان ہے، بعض کے نزدیک اس کا موضوع وقت ہے، جبکہ بعض لوگوں کے نزدیک ہندوستانی تہذیب و ثقافت ہے۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ ناول مذکورہ تمام موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ احاطہ نہیں پڑھیے، اس کو احاطہ پڑھیے، بکسر الف۔ اس لیے اس کو کسی ایک موضوع کے محدود تناظر میں دیکھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں قرۃ العین حیدر نے روح کی تنہائی کے کربناک پہلوؤں اور حافظے کے اذیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کاوش میں فرد کو تاریخ کے تسلسل میں دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ موجودہ انسان کی روح کا سناٹا اور وجود کا کرب نیا نہیں، بلکہ تاریخ کے ہر عہد میں انسان کا مقدر یہی روشنی اور سیاسی رہی ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو تاریخ کے تجربے کی آگاہی اور
तलखी बर्दाश्त करना पड़ती है। चलिए अब यहाँ कोई और पढ़िए, कोई और पढ़िए, यहाँ जल्दी कीजिए। आग का दरिया की अहमियत की असल वजह उसका मौजू है, जो सियासी, समाजी, नफ्सियाती, तहजीबी और तारीखी शऊर पर मुश्तमिल है, क्योंकि जब किसी मुआशरे का मखसूस तर्ज अमल तारीख के अतवार से गुजरता है तो उसमें नई कौमों और नई तहजीबों की शमूलियत से तहदारी और तनु पैदा हो जाता है, तनव्वु पैदा हो जाता है, और यही तहदारी और तनव्वु कुर्रतुल ऐन के यहाँ बदर्जे अदम मौजूद है। इस नॉवेल को उर्दू में जदीद नॉवेल निगारी का नुक्ता आगाज भी कहा जा सकता है। इस नॉवेल में कई अदवार और किरणों की फिजा, अदवार और किरणों ने कर्णों, जमाना बोलते हैं, कर्णों की फजा देखने को मिलती है, जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ मुख्तलिफ अक़वाम व कबाइल की तारीखी व तहजीबी धड़कनें भी सुनाई देती हैं। इसका प्लाट निहायत वसी है, इसकी वसअत के सबब ही मौज़ूआत का अंबार देखने को मिलता है। इस नॉवेल में मुसन्निफा ने सदियों पर मुहीत ज़मान व मकान की पेशकश का कामयाब तजर्बा किया। ये नॉवेल बैक वक्त तारीखी भी है, अलामती भी और फलसफियाना भी, जिसमें बौद्धिज्म, सूफीज्म, मार्क्सिज्म के जरिए हिंदुस्तानी तहजीब और उसके मुख्तलिफ अदवार पर रोशनी डाली गई है। ज़ेल में इस नॉवेल के कुछ अहम मौज़ूआत की वजाहत की गई है। एक सवाल ये आ सकता है कि किस नावल निगार ने अपने नावल में बुद्धिज्म, सूफीज्म और मार्क्सिज्म के जरिए हिंदुस्तानी तहजीब को समझाने की कोशिश की है, बताइए। एक सवाल ये हुआ। दूसरा, क्या किस नावल में बयान किया गया है? आग का दरिया है, ठीक है। एक इक्तबास नीचे है, चलिए पढ़ते हैं पहले थोड़ा सा और। वक्त पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सुषमा पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? पढ़ो। इस नावल का एक अहम मौजू वक्त है। वक्त बराबर मौजूदा तसलसल में रवा रहता है। ज़मानी तब्दीलियों, कौमी तहजीबी ताकतों के इर्तिका को मुनकशिफ करने वाला वक्त ही है। इस नॉवेल का सबसे बड़ा, सबसे अहम और सबसे जानदार किरदार वक्त ही है। वक्त की गिरफ्त पर पूरे माहौल, तारीख और इंसान पर इस कदर शदीद है कि इसके सामने सब कुछ फना होता दिखाई देता है। वक्त को महवर बनाकर कुर्रतुलैन हैदर ने हिंदुस्तान की 2500 साला कदीम तारीख को समेटने की कोशिश की है। नेज़ माजी से हाल और हाल से माजी में मुराजात के जरिए से इसे काबिल बना दिया है कि कारी के लुत्फ अंदोज होए बगैर नहीं रह सकता। इस नॉवेल में समझ गए आप? अब पूरे पैराग्राफ में बताओ खुलासा। इन्होंने माजी, हाल और मुस्तकबिल को इस तरह बयान किया है कि आपस में खलत मलत हो गए और पढ़ने वाले के अंदर दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। यानी वाक़या जो बिल्कुल मुत्तसिल है, अलग अलग नहीं है कि बस एक ही बयान किए कि इंसान थक जाता है। तो बात जब बदल बदल कर बात की जाती है, जैसे मारूजी बात में आ जाती है, तो फिर क्या करती है, बात के अंदर पुख्तगी और जिद्दतपन आ जाते हैं। तो कभी माजी को बयान करते करते हाल में चले जाते हैं और हाल को बयान करते करते माजी में चले जाते हैं। इन सब कुछ चीज़ों को देखते देखते आप आ जाइए, एक चीज़ और समझ लीजिए। इसीलिए मुसन्निफ़ा ने इस नावल की इब्तिदा टी.एस. एलियट की नज़म 4 क्वार्टर्स के इस मिसरों के से किए, जो वक्त और फना के इसी तस्वुर की तफहीम में मुआविन साबित होते हैं। क्या है? मैं देवता के मुतल्लिक ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ कि दरिया एक ताकतवर मटियाला देवता है, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ, ठीक है, तुंद मिजाज, गुसीला,
اس نظم سے ظاہر ہوتا ہے کہ ناول کا موضوع وقت کا وہ دھار ہے جو انسان کی عرضی زندگی کی وسعتوں کو چاروں طرف سے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ وقت کی گرفت پورے ماحول، تاریخ اور انسان پر اس قدر شدید ہے کہ اس کے سامنے سب کچھ فنا ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ مصنفہ تصور وقت کے متعلق رقم تراز ہے، رقم تراز مطلب لکھتی ہیں، کیا لکھتی ہیں دیکھیے، وقت نے کہا مجھے پہچانو، میں تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا، تمہارا خیال تھا لمحے اپنی جگہ قائم رہیں گے، لیکن تمہارا یہ خیال بھی غلط تھا، مجھے دیکھو اور جانو، میں جا رہا ہوں پل پل چھن چھن پردوں کے پیچھے تہ در تہ اندھیروں میں غائب ہوتا جا رہا ہوں، میں حد فاصل ہوں، اس کے آگے تم نہیں جا سکتی، اب واپس لوٹ چلو، کیونکہ اب نئی سرحدیں شروع ہوتی ہیں، میں نے اب تک بہت سے سحر توڑے، مجھے پہچانو، میں برابر تمہارے ساتھ چلتا رہوں گا، تم کم از کم مجھ سے بھاگ نہیں سکتی، لوگ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، میں تم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک اقتباس کہاں سے لیا گیا بتائیے؟ آگ کا دریا سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی طرح یہ وقت کا فلسفہ تھا، اب اس پیراگراف میں جب آگے آئیں گے تو تاریخ و تہذیب کا فلسفے کے تعلق سے لکھا ہے انہوں نے، ہے نا، تو اسی طرح آپ مطالعہ کر لیں، اس کا آپ مطالعہ کر لیں، اچھے سے تیاری ہو جائے، کم سے کم اس اقتباس کو جیسے صفحہ نمبر 276 پر دیکھیے ایک اقتباس ہے، کانگریس اور مسلم لیگ کے تعلق سے بھی اس میں ناول کے چوتھے دور میں لکھا گیا ہے، تو یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ کانگریس اور مسلم لیگ کی کشمکش کو قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا کے کس دور میں دکھایا ہے؟ تو چوتھے دور میں، کس دور میں بولیے؟ چوتھے دور میں۔ ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے، وہ لکھتی ہیں، تقسیم کے بعد معلوم ہوا کہ اب ہندو کہتا ہے کہ جب تمہارا کلچر اور تمہارے نظریے علیحدہ ہیں تو جاؤ پاکستان، اب ہمارے سر پر کیوں سوار ہو؟ چنانچہ قوم مہاجرین بن کر پاکستان آئی، یہاں انکشاف ہوا کہ ہندو سے تو چھٹکارا ملا مگر ایک اور مصیبت کا سامنا درپیش ہے، لاہور میں پنجابی تھا، دونوں جگہ مہاجرین کو فرسٹریشن ہوا، لہذا مہاجر نے کراچی کا رخ کیا، اب کراچی گویا مہاجرین کا گڑھ ہے۔ بتائیے کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ یہ بھی آگ کا دریا سے۔ تو اس میں کس کو پیش کیا گیا ہے؟ تقسیم ہند اور کانگریس مسلم لیگ کے بارے میں۔ آگے اسی صفحہ میں ہے طبقاتی کشمکش کے بارے میں، یہاں بھی دیکھ لیجئے، آبادی سے بالکل الگ تھلگ چنڈالوں کی بستی تھی، کس کی تھی؟ چنڈالوں کی بستی تھی، ان کا پنجم طبقہ چاروں ذاتوں سے کم تر تھا، محض لاشیں اٹھانا اور مردے جلانا ان کی قسمت میں لکھا تھا، یہ ان کا پیشہ تھا، وہ صرف مردوں کی اترن پہن سکتے تھے، اترن مطلب اتارا ہوا، ان کو حکم تھا کہ ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں کھانا کھائیں اور محض کانسی کے گہنے استعمال کریں۔ یہ آج کے سبق کے تعلق سے ہم نے جاننے کی کوشش کی، تو اگر آپ اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم یہ اکتسابی نتائج ہے نا، کتنا سن رہے ہیں میری بات کو؟ صفحہ نمبر 77 اکتسابی نتائج سب لوگ پڑھ لیجئے گا کم سے کم، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ ضرور پڑھ لیجئے گا۔